هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ واعلموا اور جان لو انما کہ بے شک غنمتم جو بھی غنیمت حاصل ہو جو بھی مال غنیمت ملے تمہیں من شیء کچھ بھی فان للہ تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے خمسہ اس کا پانچواں حصہ وللرسول اور اس کے رسول کے لیے ولذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے بھی ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لانے والے باللہ اللہ پر وما انزل اور اس پر جو نازل کی ہم نے علی عبدنا اپنے بندوں پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یوم جس دن التقا ملی الجمعان دو جماعتیں واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ سورۃ الانفال کے شروع میں جس چیز کے بارے میں ہوا نا یسألونک عن الانفال آپ سے غنیمتوں کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، انفال بھی غنیمت کو ہی کہتے ہیں، تو اسی کا جواب ہے کہ وَاعْلَمُوا جان لو ان کو بتا دو کہ جو بھی غنیمت کا مال ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ غنم اصل میں نا بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں، غنم بھیڑ بکریوں کو غنم کہتے ہیں، اور عرب میں نا لڑائیوں کے بعد اکثر زیادہ تر مال بھیڑ بکریاں ملتی تھیں، اور پھر اس کے بعد نا لڑائی کے بعد جو بھی مال ملتا نا اس سب پر غنیمت کا لفظ وہ بولنے لگے۔ تو اس میں احکام یہ ہے کہ پانچواں حصہ جتنا بھی سامان ہے نا وہ سارا من شیئن کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تسمہ بھی اگر کوئی اٹھا لے گا نا وہ غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جو کچھ ہے سب جمع کریں گے، اس کے 5 حصے کریں گے، اس میں جو ہے نا 5واں حصہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور جو باقی 4 حصے ہیں وہ لڑائی کرنے والے مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے۔ اور اس کی تقسیم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو ہے نا جو اکیلا ہے پیدل ہے جہاد کرنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ، اور جو ساتھ سواری بھی لے کر گیا ہے گھوڑا بھی ساتھ لے گیا ہے اس کے لیے 3 حصے، 1 حصہ اس مجاہد کے لیے، 2 حصے گھوڑے کے لیے۔ تو گھوڑے کی بڑی فضیلت ہے جہاد میں، گھوڑے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں ان گھوڑوں کی جو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھوڑے تیار رکھو من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ، کہ وہ گھوڑے جیسے تم اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کر سکو جی۔ تو اس طرح پھر تقسیم کرنی، اور جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو نہیں رکھتے تھے نا، اس کے لیے بھی فرمایا وہ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دیں گے؟ ذی القربیٰ رشتہ داروں کو بھی دیں گے، یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی، وابن سبیل مسافروں کو بھی۔ اب اس میں تقسیم کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، وقت کا جو حکمران ہو جو خلیفہ ہو وہ جہاں دیکھے کہ اب اس مال سے ہتھیار خریدنے کی زیادہ ضرورت ہے، مسکینوں کو دینے کی، فقراء کو مساجد بنانے کی، جہاں بھی اسلامی حکومت میں اس کی ضرورت ہوگی وہ ویسے استعمال کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا کہ اعلی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر عبدنا سے خطاب کیا ہے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی فرمایا جو کتاب ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن۔ اس فیصلے کے دن سے مراد یوم بدر ہے کہ بدر والے دن اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر کے دکھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کافروں کو شکست دے دی۔ آگے پھر اسی غزوہ کا تھوڑا سا ذکر ہے، دیکھیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم بالعدوۃ الدنیا قریب والے کنارے پر تھے، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور والے کنارے پر تھے۔ یہاں نا اس آیت میں اس میدان بدر جنگ کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم بالعدوۃ الدنیا میدان بدر کا جو قریب مدینہ کے جو قریب کنارہ ہے نا آپ اس قریب والے کنارے پر تھے، وہم اور وہ دشمن وہ کافر مشرکین مکہ بالعدوۃ القصویٰ اس میدان بدر کے دور والے کنارے پر تھے، والرقب اسفل منکم اور قافلہ اسفل منکم نیچے تھا تم سے، جس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تم گئے تھے نا وہ قافلہ جو شام سے
تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا اور تمہارا خیال یہ تھا کہ اس قافلے پر حملہ کریں گے، اس کے ساتھ لوگ بھی نہیں، 30-40 بندے تھے اس کے ساتھ، اور سامان بھی زیادہ ہے، وہ لوٹ لیں گے ہم، وہ جو ہے نا راستہ بدل کر آپ کے نیچے ساحل سمندر پر تھا۔ جی وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تواعدتم تم نے وعدہ کیا ہوتا، وقت مقرر کیا ہوتا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو البتہ تم اختلاف کرتے فی المیعاد مقررہ وقت کے بارے میں، ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ اپنے معاملے کو، کان مفعولا، جو وہ ہے کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری لڑائی ہوئی نا میدان بدر میں، اس کا تم نے کوئی پہلے سے وعدہ نہیں کیا تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تیاری تھی، صحابہ کرام کی، اور نہ ہی کافروں کی کوئی پہلے سے کوئی عہد معاہدہ تھا ان سے، کسی کا نہیں تھا، یہ اچانک اللہ رب العالمین لے گئے۔ ویسے تو ساری دنیا میں جیسے سارے کام ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس میدان بدر میں شروع سے کسی کا ہی کوئی پلان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اچانک لے گئے۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر دے، لیہلک من ہلک، تاکہ وہ ہلاک کر دے جس نے ہلاک ہونا ہے، تاکہ جو بندہ ہلاک ہو عن بینہ، وہ بھی دلیل پر ہلاک ہو، کہ اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد جو بندہ ہلاک ہو، مرے، وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، ویحیا، اور جو زندہ رہے، من حیا، وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں بھی ایمان پختہ ہو جائے، وہ زندگی گزاریں تو دلیل پر انہیں پتہ ہو کہ ہم تھوڑے تھے، اللہ رب العالمین نے کیسے ہمیں غلبہ عطا کیا، کیسے اللہ نے ہماری مدد کی۔ اور کافر بھی اگر اس کے بعد اپنے کفر پر زندہ رہتے ہیں، وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہیں، انہیں پتہ ہو کہ ہم کفر پر ہیں، ہم ہٹ دھرمی پر ہیں، اپنے باپ دادا کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ابو جہل بھی کیا کر آیا تھا، دعا کر کے آیا تھا اللہ سے، اللہ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہے نا اس کو آج فتح دے دے، جو باطل ہے، جو تیرا دشمن ہے، اس کو شکست دے دے۔ جی وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے، زندگی گزارے، وہ بھی دلیل کے ساتھ زندگی گزارے۔ ان اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب یُرِيكَهُم دکھلایا تجھ کو اللہ نے، فی منامک، تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی، خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ کافر تھوڑے سے ہیں، فی منامک قلیل، آپ کے خواب میں تھوڑے دکھائے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ دکھاتا ان لوگوں کو تمہیں کثیراً زیادہ، لَفَشَلْتُمْ، البتہ تم ہمت ہار جاتے۔ یہ اس لیے تھوڑے دکھایا تاکہ تمہاری ہمت بندھے اور یہ لڑائی ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے سارے پلان کیے اور تدبیریں کی کہ تمہیں کم دکھایا، خواب میں بھی کم دکھایا، اور ویسے بھی صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کم کر کے دکھائے۔ وہ لوگ صحابہ جب ایک دوسرے سے پوچھتے نا، تو تفسیر میں نے پڑھا، ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا یہ کتنے لوگ نظر آتے ہیں تمہیں؟ اس نے کہا کہ یہ تقریباً 70 کے قریب ہوں گے، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر تھا، اتنا تھوڑا کر کے دکھایا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس لیے ہم نے دکھایا، اگر زیادہ کر کے دکھاتے نا، لَفَشِلْتُمْ، تم ہمت ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑنے لگتے، فی الامر، معاملے میں۔ کیا جھگڑنے لگتے؟ آپس میں کہتے یار اتنی زیادہ تعداد میں ہیں لوگ، ان کے ساتھ اسلحہ بھی ہے، سامان بھی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو ہار جائیں گے۔ پھر آپس میں تم معاملات کرتے اور پلان کرتے، تو پھر لڑ پڑتے، اور پھر کیا ہوتا اس کا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا تمہیں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، تمہیں دکھا رہا تھا ان کو، إِذْ جب، جس وقت، التقیتم، تم ملے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا، تمہاری آنکھوں میں وہ جو کافروں کی تعداد تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے ان کافروں کو کم کر کے دکھا رہا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو بھی کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں۔ وہ کافر بھی شروع میں جب لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، کافروں کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے تھے، کہ کافروں نے بھی یہی سمجھا یہ تو تھوڑے ہیں اور ہم لڑیں ان سے۔ لیقضی اللہ، یہ کس لیے کیا اللہ نے، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امرًا، اپنے کام کو، کان مفعولا، جو وہ کر گزرتا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تم ملو، فئۃ، کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو جمے رہو۔ یہاں سے لڑائی کا، کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے
کیا اصول ہے؟ اذا لقیتم، جب بھی تم ملو، فئتن کسی گروہ سے، اور فئہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو لڑائی کے لیے آئی ہو، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سورہ بقرہ میں ہے نا کہ جب مقابلہ ہوا، کس کا ذکر ہے؟ تو اس وقت کہا تھا اللہ کے بندے نے، جالوت اور طالوت کے لشکر کی جب لڑائی ہوئی آپس میں، تو اس وقت کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ، جب وہ ڈر گئے تھے ایمان والے کہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر ہے ہم تو ہار جائیں گے، تو اس وقت کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتے ہیں۔ تو فئہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو لڑائی کے لیے آئے۔ یہی حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو بھی، جب بھی تم ملو کسی گروہ سے، چاہے وہ بڑا ہو جتنا زیادہ ہو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ یہ 3 اصول ہیں، یہ اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں پر چلو گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرن، اور ذکر تھوڑا بھی نہیں، بہت زیادہ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اصول کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک پہلے نمبر پر اصول فرمایا کہ فثبتوا، ثابت قدم رہو، اور واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ 2 اصول ہو گئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسرا اصول، وَلَا تَنَازَعُوا، اور ایک کام نہیں کرنا، 3 کام کرنے ہیں اور ایک نہیں کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں اختلاف کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت کم ہو جائے گی۔ جب آپس میں اختلاف ہوگا نا، آپس میں تم لڑنے لگ جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا۔ اس ہوا سے مراد ہے شان، تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی جب تم آپس میں لڑنا شروع کر دو گے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، پھر وہی شروع میں کہا کہ فَاصْبِتُوا، ثابت قدم رہو، اور آخر میں پھر وہی کہا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر نا خصوصاً اس وقت کہا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، صبر کرنا، کیونکہ آپس میں اختلافات ہوں گے، آپس میں ذہنی اختلاف ہوں گے، کبھی برادری کے اختلافات ہوں گے، کبھی سیاسی اختلافات ہوں گے، ان اختلافات پر صبر کرنا ہے، کیونکہ تم نے مقابلہ کرنا ہے کافروں کے ساتھ۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں نا، مسلمانوں کو مجموعی طور پر آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، مسلمان ملکوں کے آپس میں سیاسی اختلافات ہیں، جس وجہ سے کافر آج دنیا پر غالب ہیں، اور مسلمانوں کی ریح، یہ جو ہے نا، تذہب ریحکم، تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی، تمہاری عزت اور شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ آج وہ شان و شوکت نہیں رہی ہے مسلمانوں کی، آج وہ شان و شوکت وہ کافروں کی ہے۔ کافروں سے لوگ ڈرتے ہیں، رعب اور دبدبہ، دنیا میں عروج، وہ کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، نیچے پتھر رکھ کر، لیکن ان کا رعب اتنا تھا کہ آدھی دنیا تک ان کی حکمرانی تھی، اور دنیا کے سپر پاور طاقتیں ان سے ڈرتی تھیں۔ یہ رعب تھا نا، یہ اس لیے تھا کہ وہ ان اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ فثبتوا، ثابت قدم بھی تھے، آپس میں لڑتے بھی نہیں تھے۔ واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ آج ذکر کیا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھنی، نماز سب سے بڑا ذکر اللہ کا تو نماز ہے نا، قرآن بھی نہیں پڑھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، اللہ اللہ بھی نہیں کرنا، اور پھر آپس میں لڑتے رہنا، ایک دوسرے پر بہتان درازی، ایک دوسرے پر فتوے بازی، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ مسلمانوں کی ریح، مسلمانوں کی شان، عظمت وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ سارے عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ہماری شان و شوکت جو کھویا ہوا مقام تھا وہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو عطا کر دیں۔ جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہاں پر بھی وہی لڑائی کا اصول ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تم، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا تم، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے، بَطَرًا، اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ کافروں کے یہ 3 خوبیاں بیان کی ہیں کہ جب یہی شروع میں آیت تو ان مکہ کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، اور عموماً سبھی کافر مراد ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، یہ جو کافر نکلے تھے نا مکہ سے،
اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ ہمارے پاس 1000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کل کو ہمارے گھروں میں جو ہے نا ماریں کھاتے تھے، آج ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اتراتے ہوئے، اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرتے ہوئے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اپنے عیش و عشرت کا سامان، شرابیں لے کر آئے، ناچنے والی عورتیں لے کر آئے کہ میدان بدر میں ہم جو ہے نا وہاں شرابیں پیئیں گے، جشن منائیں گے، ان مسلمانوں کو ختم کر کے ہم جشن منائیں گے۔ لیکن کیا ہوا، جب آکڑ دکھائی انہوں نے، اللہ نے ان کی آکڑ کو ایسے توڑا کہ نہ جشن یاد رہے نہ شرابیں پینا یاد رہیں، الٹا اپنے 70 مروا کے 70 قید کروا کے گھروں کو لوٹائے۔ وریا الناس، اور دوسری کیا تھی، وریا الناس، لوگوں میں ریا کرتے تھے، اپنی غرور اور طاقت لوگوں کو دکھانا مقصود تھا۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تھے وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وہ جو بھی عمل کر رہے تھے اللہ ان کو گھیر رہا تھا۔ اللہ نے پیچھے بتایا نا اللہ تعالیٰ کیسے تدبیریں کر کے ان کو لے کر آیا کہ لڑیں، لڑائی کے منہ میں ڈالا ان کو تاکہ حق واضح ہو جائے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب دیکھیں کہ مزین کیا، خوبصورت بنایا، لہم ان کے لیے، شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال، اور ان سے کہا لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اتنی بڑی طاقت ہے تمہاری، کون تمہیں مغلوب کر دے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت نا عرب میں ایک قبیلہ تھا، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ اس قبیلے کی نا ان قریش مکہ کے ساتھ جھگڑا تھا، پہلے سے ہی وہ لڑائیاں تو کرتے آ رہے تھے نا، ان کے ساتھ مخالفت تھی اور ان سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے جب پلان بنایا نا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا، اب انہیں خیال آیا کہ اگر ہم جا کر مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور وہ قبیلہ مدینہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ پیچھے سے آ کر ہم پر حملہ کر دیں، آگے سے مسلمانوں کے پیچھے سے وہ قبیلے والے آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اس وقت نا شیطان ان کی مجلس میں آیا، اور شیطان آیا اسی قبیلے کے سردار کی شکل میں، اسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا اور آ کر کہا کہ تم جا کر لڑو مسلمانوں سے، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، میں سردار ہوں نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا غالب لکم اليوم، تم پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ وقال لا غالب لکم اليوم، آج کے دن کوئی غالب آنے والا نہیں تم پر، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور میں ہمسایہ ہوں تمہارا، میں اپنے ساتھی لوگ تمہارے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ فلما، اور پھر جب کیا ہوا، یہ شیطان نے وعدے کیے ان سے کہ جاؤ، اور پھر ان کو لڑائی کی طرف لے گیا، اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لے گیا، میدان بدر میں آیا شیطان، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آیا، اور پھر کیا ہوا، فلما تراءت الفئتان، اور جب آمنے سامنے ہوئے نا دو گروہ، جب لڑائی شروع ہوئی تو نکسا، تو پلٹ گیا، بھاگ گیا، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل، نکسا علی عقبیہ، جب لڑائی شروع ہوئی نا لڑائی میں جھونک کر پھر بھاگ گیا، تو پھر کیا ہوا، وقال، اور کہنے لگا انی بری، میں تو بری و ذمہ ہوں، منکم، تم میں سے، میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان کیا دیکھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے جو فرشتے اتارے تھے نا آسمان سے، وہ شیطان نے دیکھ لیے تھے، اور شیطان نے ان فرشتوں کو دیکھا تو پتہ چل گیا، ایک تو ہے نا یہاں آگے ہے نا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اس کو گمان ہونے لگا شاید کہ وہ وعدہ نہ آ گیا اور فرشتے اتر رہے ہیں نا، قیامت آ نہ گئی ہو، اس نے تو مہلت مانگی تھی نا قیامت کے دن تک، اس نے سمجھا شاید کہ آج میری مہلت ختم ہو گئی ہے، ورنہ وہ خبیث کہاں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، غر ہؤلاء، دھوکہ دیا ہے ان لوگوں نے، دینہم، اپنے دین کے ساتھ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری، جو ایمان میں کھوٹ تھا، مدینہ کی بات ہے نا، جو منافق تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے، ان کے اسلام نے، دین نے دھوکہ دیا ہے، کیا مطلب کہ اتنا بڑا لشکر، اب ان کے ساتھ لڑیں گے تو مارے جائیں گے نا، غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، اور جس بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اس کا ایمان یہ تھا کہ ہمارا اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ لڑا رہے ہیں تو اللہ کا یہ کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اور کاش کے ترا، آپ دیکھیں، إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے جب ان کو فوت کرتے ہیں نا، یضربون، مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر،
ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی وہ فرشتے مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ چکھو اب بھڑکنے کا، جلنے کا عذاب۔ اور یہ میدان بدر میں جو بدر میں مارے گئے تھے ان کے لیے خاص ہے اور ہر کافر کے لیے عام ہے۔ جب بھی کسی کافر کی، اللہ کے دشمن کی فرشتے جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھ پر اسی وقت سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے مارتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں اور روح بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ذالک بما قدمت، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے بظلام للعبید اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یہ تو فرشتے آ کر مارتے ہیں نا، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ تو ساری زندگی جو وہ کرتوت کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اس کی سزا ہے۔ کدأب آل فرعون، یہ ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہے، والذین ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے بھی کفر کیا تھا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا نہیں تبدیل کرتا، نعمتاً اپنی کسی بھی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کیا، علی قوم کسی قوم پر، اللہ رب العالمین کسی قوم پر اپنے انعامات کر دیں، اکرام کر دیں، ان کو آسائشیں دیں، نعمتیں دیں، رزق کی فراوانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کبھی ختم نہیں کرتے۔ لیکن کب ختم کرتے ہیں؟ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں ما بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے، یہاں تک کہ ان کے دل تبدیل ہو جائیں، ان کے عقیدے تبدیل ہو جائیں، اس اپنے دل میں بجائے شکر کے کفر کرنا شروع کر دیں، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے نافرمانی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العالمین اس قوم کی رزق کی فراوانی کو پھر بدل دیتے ہیں، اپنی نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو نعمتوں پر جو بندہ بھی شکر کرتا رہے، اللہ رب العالمین کبھی اپنی نعمتیں کرنا کم نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں نا چائنا میں کس طرح وبا پھوٹی ہے اور ہر طرف خوف و ہراس ہے، کہ کبھی ایسے تھا کہ چائنا کو بالکل پروف فل محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس بستی کی مثال، کانت آمنۃ مطمئنہ جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا من کل مکان، اس پر ہر طرف سے رزق آتا تھا، اس کا رزق بھی پوری دنیا سے جاتا تھا، پوری دنیا ان سے اپنی چیزیں بنواتی تھی، چیزیں خریدتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اسلام کے خلاف ہوئے، مسلمانوں پر ظلم کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو خوف و ہراس میں تبدیل کر دیا۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوف کا لباس پہنا دیا۔ خوف کا لباس ہے نا، وہاں کوئی جانا نہیں چاہتا، کئی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ملازمین وہاں سے بلا لیے ہیں، کاروبار بالکل نیچے چلا گیا ہے جی۔ تو اس لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تبدیل نہیں کرتے جب بندے کے نظریات اور عقیدہ چینج نہ ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال مثل آل فرعون کے ہے، والذین اور ان لوگوں کے قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، فاہلکناہم بذنوبہم ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون فرعون کی آل کو، کل کانوا ظالمین یہ سارے ظالم تھے۔ ان شر الدواب بے شک شر الدواب جانوروں میں سے بدترین جانور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پچھلی صورت میں پڑھا نا ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں جانوروں سے بھی بدتر۔ یہاں پھر تاکید کی، ان شر الدواب بے شک بدترین جانور اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برے وہ ہیں، کفروا جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم وہ لوگ جنہوں نے وعدہ کیا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم پھر توڑ دیا انہوں نے اپنا وعدہ، فی کل مرہ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ ڈرتے نہیں۔ اب یہ نا میدان بدر کے بعد ان مکہ کے یہودیوں کا ذکر ہے جن یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی دوسرا کوئی آ کر حملہ کرے گا نا مدینہ پر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن ہر موقع پر ان یہودیوں نے وعدے توڑے اور مسلمانوں کے خلاف ہوئے۔ ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وعدے توڑتے ہیں نا ان کے خلاف کیا کرنا ہے، فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پھر اگر
آپ پا لیں ان کو فی الحرب جنگ کے میدان میں، فشرد بہم تو مار مار کے بھگا دیں ان کو، من خلفہم ان کے پیچھے سے ماریں، یہ ہے کہ جب بھاگنے لگے نا تو پیچھے سے پھر ماریں، ان کو دور نکال دیں کہ ان پر خوف طاری ہو جائے اور دوبارہ ایسے حرکتیں کرنے کی کوشش نہ کریں، لعلہم یذکرون شاید کہ یہ نصیحت پکڑیں اور پھر ایسے کام نہ کریں۔ وَإِمَّا تَسْخَفَنَّ مِنْ قَوْمٍ اور اگر تمہیں خدشہ ہو، خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، فَانبِت تو پھر ڈال دو، پھینک دو، الیہم ان کی طرف، پھر ان سے اگر تمہیں خوف ہو نا کہ یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، عہد شکنی کر دیں گے، تو پھر پہلے سے تم کہہ دو کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ ختم، تم نے یہ خیانتیں کی ہیں، اب آگے ہم وعدہ نہیں کرتے۔ سواءً تو برابر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الخائنین خیانت کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان یہودیوں نے، ان کے قبیلوں نے وعدے توڑے نا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کو پہلے نکال دیا اور پھر آخر میں وہ دور جا کر بنو قریظہ میں جا کر چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا بھی میدان احد میں اور خندق میں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے ہوئے توڑے اور کافروں کا ساتھ دیا، خندق کے بعد، غزوہ خندق کے بعد آپ نے جا کر ان کے سارے قلعوں کا محاصرہ کیا، تقریباً 1 مہینے تک آپ نے محاصرہ کیے رکھا، پھر وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے تقریباً 600 کے قریب لوگ تھے یہودی جو بالغ بچے اور جوان تھے، ان سب کو قتل کر دیا، اور ان کی عورتیں اور چھوٹے بچے تھے جو ان کو غلام، لونڈی اور غلام بنا لیا۔ تو اس وقت یہی آیتیں انہی پر عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی آپ سے وعدہ توڑیں، آج بھی یہی ہے، جن جن کافروں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اگر وہ وعدہ توڑتے ہیں ان سے کہہ دو اب آج کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ وعدے کرنے والا انڈیا ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ مسلمانوں سے کیے ہوئے وعدے پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ کب کا وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کو ہم ان سے پوچھیں گے، کشمیریوں سے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے تو پاکستان کے ساتھ ملا دیں گے، علیحدہ رہتے ہیں تو علیحدہ ان کو بنا دیں گے، آج تک پوچھا نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا فائر بند رکھیں گے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، پھر بھی یہ لڑائیاں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ ان سے کہہ دیں گے آج کے بعد کوئی وعدہ نہیں ہے، تم نے کچھ کیا تو ہم اس کشمیر کو اب بزور شمشیر لیں گے، تم سے لڑ کر لیں گے، ایسے تم نہیں مانتے۔ لیکن حکمرانوں کی نااہلی، عیاشی اور فحاشی میں مبتلا رہنا، اللہ سے نہ ڈرنا، اور جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، جو قانون بیان کیے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، وہ سارے کام نہ ہونے کی وجہ سے ہم مغلوب ہیں اور کافر ہم پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔